السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وہ بستر مرگ پر پڑی اپنا اقرار جرم کرتی ہے، مگر اس کے گھر والے اس کی دماغی حالت کو خراب قرار دیتے ہوئے اس کے جرم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مرتی ہوئی خاتون کی بات کو سچ مانتے ہیں اور لاکھ کوشش کے بعد بھی خاتون کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو پانے کی وجہ سے بھی اسے ظلم کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اگر اس کی مخلوق پر ظلم کیا جائے تو ظلم کی سزا تو بھلے ہی حشر یا قبر میں ملے گی، مگر اس ظلم کا مکافات عمل اس دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے۔ آج اس خاتون کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہ ہو سکنے کی وجہ بھی لوگ اس کے جرم کو ہی قرار دے رہے ہیں، اور جب بھی اس کو ذکر کرنے کا کہا جاتا ہے یا کلمہ طیبہ اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ اپنے ظلم کی داستان سناتے ہوئے بتاتی ہے کہ میری بہو سحر مغل نہ تو بد کردار اور بد چلن تھی، نہ ہی کبھی اس نے ہم لوگوں کے ساتھ کوئی برا کیا تھا۔ میں اور میرا بیٹا اس کو روزانہ صرف اس وجہ سے پیٹتے تھے کیونکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکی تھی، اور میں اسے یہ بچہ پیدا نہ کرنے کے لیے مجبور کرتی تھی، اور وہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ میں اب اپنے بیٹے کو صاف الفاظ میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ میں ایک بار پھر اس کی اولاد کا قتل کروانا چاہتی ہوں، اور میری یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ڈر کر یا ہماری بات مان کر میری بہو سحر بٹ یہ بچی ضائع کروا دے۔ جب کسی بھی صورت میں میری بہو میری بات مان کر اپنی اولاد کو قتل کرنے پر راضی نہ ہوئی تو مجبوراً میں نے اس پر حیل و بہانوں سے تشدد کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس کے شوہر کو بھی اس کی طرف بھڑکانے لگی، یہاں تک کہ میرا بیٹا بھی بعض اوقات اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ مگر مشکلات میں بھی میری بہو اپنی اولاد کو اس دنیا میں لانے پر آمادہ نہ ہوئی۔ جوں جوں میری بہو بچے کو اس دنیا میں لانے کے لیے ضد کرتی رہی تو میری انا کو ٹھیس پہنچتی رہی، اور میں اپنی بہو پر تشدد کرتی رہی، جھوٹ بول کر اپنے بیٹے سے بھی تشدد کرواتی رہی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے کہہ کر میں نے اپنی بہو کی ایک ٹانگ بھی تڑوا دی، مگر پھر بھی میں اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل نہ کر سکی۔ ٹانگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے بستر پر پڑی ہوئی میری بہو کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتی رہتی تھی۔ میں نے ان حالات میں بھی اس کو مجبور کرنا جاری رکھا، مگر وہ میری بات پر راضی نہ ہوئی، جبکہ تنگ آ کر میں نے اپنی بہو پر الزام لگا دیا کہ وہ ہم پر کالا جادو کروا رہی ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں نے کچھ جعلی عاملوں سے لے کر تعویذ اور مختلف ایسی چیزیں اپنے گھر میں پھینک دیں جو میرے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کی ذہن سازی کرنا شروع کر دی، ثبوت کے طور پر کبھی کسی جانور کی سیری لا کر دکھاتی، کبھی خون کے چھینٹے دکھاتی، کبھی انسانی جسم کی کوئی نہ کوئی ہڈی دکھاتی، کبھی جانوروں کی کوئی نہ کوئی ہڈی اور گوشت کا ٹکڑا دکھاتی ہوں، یہاں تک کہ میں نے اپنے بیٹے کے ذہن میں بھی اس کی بیوی کے خلاف شک ڈال دیا، اور اسی کی بنیاد پر میرا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی کو حق مہر کی مد میں کثیر رقم اور گھر بھی دینا پڑے گا تو میں نے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کا قتل کر دینے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس صورت میں ہم کثیر رقم اور ایک گھر بطور حق مہر دینے سے بچ سکتے تھے۔ میرے بیٹے نے میری بات سن کر بہت غور و خوض کی، لیکن وہ پھر بھی میری اس بات پر راضی نہ ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کر دے گا۔ البتہ اس نے مجھے یہ اجازت دے دی کہ میں جس طرح چاہوں، جیسے مجھے بہتر لگے میں کر سکتی ہوں، لیکن ساتھ ہی اس نے مجھے نصیحت کی کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس کی وجہ سے وہ قانون کی نظروں میں بھی نہ آ سکے، اور میرے پاس ایسے کئی طریقے تھے۔ میں نے ایک اسپرے سے بات کی انتہائی زہریلا سانپ لا کر اپنے کمرے میں اپنی بہو کے بستر پر رکھ دیا۔ میری بہو اس وقت گہری نیند سو رہی تھی، سانپ میری بہو کو ڈس لیا۔ میری بہو تکلیف کی وجہ سے جاگ کر شور مچانے لگی۔ میں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ جب تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میں نے دروازہ کھولا
تو میری بہو کی موت ہو چکی تھی اور سانپ بھی کمرے میں چھپ چکا تھا۔ میں نے آس پاس کے گھروں سے مردوں کو بلایا، ان کو بتایا کہ میں نے کمرے میں سانپ دیکھا ہے۔ لوگوں نے آتے ہی سب سے پہلے میری باہوں کی حالت دیکھی اور بتایا کہ اسے سانپ ڈس چکا ہے۔ ساتھ ہی فوراً میری بہو کو اٹھا کر اسپتال پہنچایا گیا۔ وہاں جا کر بتایا گیا ہے کہ سانپ نے بہت پہلے سے ڈس لیا تھا اور اس کی بہت پہلے ہی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کمرے سے ڈھونڈ کر سانپ کو مار دیا، اور اس سچائی سے میرا بیٹا بھی واقف نہیں ہے کہ میں نے اس کی بیوی کو کیسے قتل کیا۔ وہ طبی موت مر گئی۔ میرے اس جرم پر نہ تو میری اولاد کو شک ہوا، نہ میری بہو کے گھر والوں کو شک ہوا۔ سب نے اس چیز کو لکھی تقدیر کا کھیل مان لیا۔ یوں میں نے اپنے بیٹے کی دوبارہ شادی کر دی، اور شادی کے بعد میرا بیٹا بیرون ملک سیٹ ہو گیا۔ میں بھی اپنا یہ عمل بھول کر اپنی زندگی سکون سے جینے لگی۔ لیکن اب جب بھی میں اکیلی ہو جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری پہلی والی بہو سانپ کو لے کر میرے کمرے میں آ گئی ہے، اور سانپ مجھے ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں چیخنے چلانے لگتی ہوں، اور میرا شور سن کر محلے والے اور میرے گھر والے دوڑ کر میرے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں وہ لفظ میری زبان سے ادا ہی نہیں ہو پاتے۔ میں نے جس بہو کی جان لی تھی، اس کے گھر والوں سے میرا کب کا رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ میں چاہ کر بھی کسی سے معافی نہیں مانگ پا رہی، جبکہ میری اولاد اس بات یعنی کہ گناہ کو ماننے کی وجہ سے مجھے پاگل قرار دے رہی ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میری چھوٹی بہو میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پانی مانگا اور ساتھ ہی کہا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، تھوڑا چارپائی کے درمیان میں بیٹھ جاؤ۔ تو میری بہو نے اپنے لہجے میں حقارت بھر کر بولتے ہوئے مجھے کہا کہ میں یہاں سے نہیں اٹھنے والی، نہ تمہاری ملازم ہوں، تمہیں پانی پلاؤں، میں یہاں ہی بیٹھی رہوں گی۔ بلکہ میری تو خواہش ہے گرمی سے تمہارا دم گھٹ کر تمہاری موت ہو جائے۔ اپنی بہو کی بات سن کر مجھے اپنی پہلی بہو پر کیا گیا ظلم و ستم یاد آ گیا، لیکن اب میں چاہ کر بھی اس جرم کا کوئی کفارہ نہیں ادا کر پا رہی، اور میں جب آپ لوگوں کو اپنی آپ بیتی سناتی ہوں تو میری اولاد مجھے پاگل قرار دیتی ہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں نے اپنی پہلی بہو کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس کے پیٹ سے جنم لینے والی پہلی اولاد بیٹی تھی، اور مجھے شدید خواہش تھی کہ میرا پوتا پیدا ہو۔ میرا یہ جرم میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اسی قتل کی آج میں سزا بھگت رہی ہوں۔ میں نے اس ایک جرم میں کئی سارے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں۔ میں نے ایک پارسا لڑکی پر ایک بہتان باندھ دیا ہے، میں نے 2 انسانوں کی جان لے لی ہے، میں نے کسی کا گھر تباہ کر دیا ہے۔ میرا آپ لوگوں کو سچ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی آپ لوگ اپنی زندگی میں ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے مرتے وقت آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری نہ ہو سکے، اور تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی تر نہ ہو سکے۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔